جو لوگ فلسفے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ فریڈرک نیچے کو اکثر بہت غور سے بھی پڑھتے ہیں اور بہت شوق سے بھی پڑھتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نیچے از این ایکسلنٹ اسٹائلسٹ۔ اس کی رائٹنگ کا انداز اتنا زبردست ہے، چھوٹے چھوٹے جملے جو کہ آسانی سے سمجھ بھی آ سکتے ہیں، اور بہت طاقتور قسم کے جملے اور ایسی لینگویج جو کہ بڑی رچ ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں، جب میں نے بھی اس کو کالج میں پڑھا تو میں نے بھی کہا یار یہ کمال رائٹر ہے، سمجھ نہیں اس نے کہا کیا ہے، مگر لکھ بہت زبردست رہا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نیچے کو اس نقطہ نظر سے پڑھتے ہیں کہ جیسے نیچے سیاست پر کوئی بات چیت نہیں کر رہا، بلکہ نیچے جو ہے وہ ایک پرسنل ایتھک کی بات کر رہا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کس طرح سے جینی چاہیے، اور اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے ہمیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ رہا ماں سوائے اس کے کہ ہمیں ہر چیز پہ سوال اٹھانا چاہیے، وی شوڈ کویسچن ایوری تھنگ، ہمیں اپنے آپ کو خود مختار، انڈیپینڈنٹ، پاورفل بنانا چاہیے، ہمیں ہرڈ کو فالو نہیں کرنا چاہیے، جو سب کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں ماننی چاہیے، ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی چاہیے، ہمیں مختلف طرح سے چلنا چاہیے، ہمیں اپنی انڈیویجویلٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ لوگ اس بات کا احساس نہیں کر رہے کہ نیچے در حقیقت ایک پولیٹیکل رائٹر ہے۔ اس کی در حقیقت ایک صرف پرسنل ایڈیالوجی نہیں، بلکہ اس میں ایک نقطہ نظر میں پرسنل اور پولیٹیکل میں کوئی بہت بڑا گیپ بھی نہیں۔ جو وہ ذاتی کے اعتبار سے لکھ رہا ہے، اپنے حوالے سے بھی لکھ رہا ہے اور دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، وہ در حقیقت ایک سیاسی پیغام بھی ہے۔ اور وہ سیاسی پیغام یہ ہے کہ بنیادی طور پہ انلائٹنمنٹ پیریڈ میں جو بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، نیچے ان تمام تبدیلیوں کا سخت ترین مخالف تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ 19 سینچری کا وہ فلاسفر جس نے سب سے زیادہ انلائٹنمنٹ سوچ کی مخالفت کی ہے وہ نیچے ہے، تو یہ بات 100% درست ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ نیچے نے مختلف چیزوں پر کیا لکھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ انلائٹنمنٹ کا ایک بنیادی میسیج یہ تھا کہ تمام انسانوں کو برابر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انلائٹنمنٹ نے جو انقلاب کی اس پہ تنقید بھی ہوئی، مگر بہرحال ان کا ایک آئیڈیل یہ ضرور تھا اباؤٹ ہیومن ایکوالٹی۔ تو نیچے ایکوالٹی کا سخت ترین دشمن تھا۔ نیچے کہتا ہے and I quote, "The doctrine of equality, there is no more poisonous poison anywhere." اس سے زیادہ زہریلا زہر کہیں پر نہیں آپ کو ملے گا۔ For it seems to be preached by justice itself, whereas it really is the termination of justice. بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ انصاف کی بات کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ انصاف کی مخالفت ہے۔ Equal to the equal, unequal to the unequal. That would be the true slogan of justice, and also its corollary, never make equal what is unequal. یعنی کہ بیسکلی یہ تو بہت لفظوں کا کھیل ہے اس میں، مگر اس کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز ان ایکول ہے اس کو ایکول آپ کبھی کر نہیں سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ایکوالٹی جو ہے وہ اس کو پسند ہے۔ یہ جناب عالی ٹوائلائٹ آف دا آئیڈل سیکشن 48 اس کی کوٹیشن ہے۔ اسی طرح وہ لکھتا ہے کہ ایکوالٹی جو ہے وہ لائف کا ڈینائل ہے۔ کہتا ہے لائف اٹ سیلف از اسینشلی اپروپریشن، انجری، کانکویسٹ آف دا اسٹرینج اینڈ ویک، سپریشن، سیویرٹی، ابسٹروشن آف پیکولر فارمز، انکارپوریشن اینڈ ایٹ لیسٹ پٹنگ اٹ mildest exploitation. پھر وہ لکھتا ہے exploitation does not belong to a depraved or imperfect and primitive society. It belongs to the nature of the living being as a primary organic function. It is a consequence of the intrinsic will to power, which is precisely the will to life. یہ ہے Beyond Good and Evil میں section 259۔ اب اس سے بالکل بات صاف صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ نیچے نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ انیکوالٹی رہنی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ زندگی ہے ہی ایکسپلائٹیشن، اپروپریشن، انجری، دوسرے کو انجر کرنا وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ زندگی ہے ہی ایکسپلائٹیشن کا نام۔ ایکسپلائٹیشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ایکسپلائٹیشن کو ختم کر دیں گے تو ول ٹو پاور، ول ٹو لائف کو ہی ختم کر دیں گے، بیسکلی آپ زندگی کو ہی ختم کر دیں گے۔ تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ نیچے جو ہے وہ ایگیلیٹیرینزم کا سخت ترین دشمن ہے، وہ ایلیٹزم کے حق میں ہے، وہ ایکوالٹی کو پوائزن سمجھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جو بھی برابری کی بات کر رہا ہے وہ در حقیقت ایک زہر پھیلا رہا ہے، اور اس سے زیادہ زہریلا زہر کو ہے نہیں، کیونکہ ایکوالٹی کے نتیجے میں ہم تمام شیپ کی طرح ہرڈ مینٹیلٹی میں پھنس جاتے ہیں، ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی انڈیویجویلٹی کھو دیتے ہیں۔ انفیکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ایکوالٹی ایک سمٹم ہے ڈکلائننگ کلچر کا، کہ جب کلچر گر رہا ہوتا ہے تو وہ ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اور انفیکٹ اٹس ڈینائل آف لائف اٹ سیلف، زندگی کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس نیچے بالکل صاف صاف لکھتا ہے کہ میں ایرسٹوکریسی کے حق میں ہوں، میں ہائرارکی کے حق میں ہوں۔ نیچے کہتا ہے کوٹ ناؤ ڈیز نو ون ہیز کریج اینی مور فار اسپیشل رائٹس۔
یعنی آج کل کسی کے پاس یہ جرات ہی نہیں کہ وہ کہا کہ میں اسپیشل رائٹس, میرے پاس ایرسٹوکریٹک پریویلیج ہونی چاہیے. فار دا رائٹ آف ڈومینین, فار فیلنگز آف آنریبل پرائڈ ان ہمسیلف اینڈ ہز ایکولز, فار دا پیتھوس آف ڈسٹینس. آر پالیٹکس از سک ود دس لیک آف courage. The aristocratic attitude of mind has been undermined by the lie of the equality of souls, and if belief in the privilege of the majority makes and will continue to make revolutions. یہ اینٹی کرائسٹ میں وہ لکھتا ہے, پیسج نمبر 43. بہت کلیئر بات ہے, کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے کہ وہ ایکوالٹی کے سخت ترین خلاف ہے. وہ انفیکٹ انلائٹنمنٹ سوچ کے لیے کی بھی اسی لیے مخالفت کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فرینچ ریولوشن کی بھی ظاہری بات ہے اسی لیے مخالفت کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کرسچینٹی کی بھی اسی بنیاد پہ مخالفت کرتا ہے کہ انہوں نے ایکوالٹی پھیلائی ہے, ایکوالٹی کا پیغام پھیلایا, جس کی وجہ سے انقلاب ہوتے رہتے ہیں. ہمیں انفیکٹ پیتھوس آف ڈسٹینس چاہیے, یعنی غریب کو جو ہے نا ذرا دبا کے رکھنا چاہیے. اس کو وہ صاف صاف لکھتا ہے, کہتا ہے دا کلیویج بٹوین مین اینڈ مین, یعنی طبقاتی جو تضاد ہے, اسٹیٹس اینڈ اسٹیٹس, دا پلورالٹی of types, the will to be oneself, to stand out, what I call the pathos of distance, that is characteristic of every strong age. یعنی کہ جو آپ سے نیچے ہے نا, اس کو ذرا ڈسٹینس پہ رکھیں, اس کو ذرا دور رکھیں. ایلیٹزم بڑی اچھی چیز ہے, اس کو ذرا یہ نا پاسے رکھیں, تھوڑا سا دور اپنے سے رکھیں, یہی بیسٹ ہے. یعنی کہ بیسکلی جو رولنگ کلاس کی ایروگنس ہے اس کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے. یہ وہ کہتا ہے دا ٹوائلائٹ آف دی آئیڈلز 37 پیسیج میں. اس کا مطلب ہے نیچے کے لیے ہائرارکی نہ صرف نیچرل ہے بلکہ نیسیسری, اور اس میں ہائرارکی کلاس ہائرارکی کی وہ بات کر رہا ہے. ایرسٹوکریسی اور ایلیٹسٹ کلچر کو وہ سپورٹ کرتا ہے, کہتا ہے اس کے بغیر کلچر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور سلیوری اور ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ یہ تو پری ریکویزٹس ہیں گریٹنس کے لیے, سویلائزیشنز ابھرتی نہیں جب تک کہ وہاں پہ غلامی نہ ہو. وہ کہتا ہے جسٹس ہے ہی اس چیز میں کہ ان ایکوالٹی ہونی چاہیے. دا اسٹرانگ مسٹ رول اوور دا لوور, اور پیتھوس آف ڈسٹینس رکھیں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انفیکٹ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ نیچے اپنے ورکس کے اندر گریک سلیوری کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے. کہتا ہے if the Greeks perish through their slavery, one thing is still more certain, we shall perish through the lack of slavery. کیونکہ ہم غلام نہیں بناتے اس لیے ہماری سویلائزیشن تباہ ہوگی. To the essence of culture, slavery is innate, یعنی کلچر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اکثریت کو آپ غلام نہیں بناتے. It is part of it. A vast multitude must labor and slave in order that a few may lead an existence devoted to beauty and art. یہ وہ لکھتا ہے دا گریک اسٹیٹ اینڈ ادر فریگمنٹس میں. یعنی کہ بیوٹی اور آرٹ تو پیدا ہی تب ہو سکتی ہے جب اکثریت جو ہے وہ دن رات ہمارے لیے محنت کرے, تو پھر ہم بیوٹی اور آرٹ کر سکتے ہیں. ادروائز بیوٹی اور آرٹ تو تباہ ہو جائے گی اگر ہمیں بھی محنت کرنی پڑی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کلاسیکل آرگیومنٹ ہے ایرسٹوکریسی کے حق میں, اور یہ وہی آرگیومنٹ ہے جو عرصہ دراز سے ہم سنتے آئے ہیں مختلف سویلائزیشنس کے اندر, اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹک ریولوشنز ہوئے ہیں اور پھر سوشلسٹ ریولوشنز ہوئے, انہوں نے اسی آرگیومنٹ کو انفیکٹ چیلنج کیا ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے صاحب کہ نیچے ان آرگیومنٹس کے ساتھ کھڑا ہے. تو نیچے کہتا ہے اکارڈنگلی وی مسٹ ایکسیپٹ دس کرول ساؤنڈنگ ٹروتھ دیٹ سلیوری از آف دی ایسنس آف کلچر. اسی طرح وہ آگے لکھتا ہے اف اٹ شوڈ بی ٹرو دیٹ دا گریکس پیرش تھرو دیئر سلیوڈم دین انادر فیکٹ از مچ مور سرٹن دیٹ وی شیل پیرش تھرو دا لیک آف سلیوری. ہمیں بھی غلام رکھنے چاہیے, ہمیں بھی غلام بنانے چاہیے. یہ وہ صرف میٹافورکلی بات نہیں کر رہا, وہ ایکچولی لٹرلی بات کر رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو دبا کے رکھنا ہے. وین دا وکٹر ان اے فائٹ آف دا سٹیز اکارڈنگ ٹو دا لا آف وارفیئر ایگزیکیوٹس دا ہول میل پاپولیشن اینڈ سیلز آل دا ویمن اینڈ چلڈرن انٹو سلیوری. کہ جب پرانے زمانے کے اندر جو بندہ جیت جاتا تھا, جو ٹرائب جیت جاتی تھی, جو ریاست جیت جاتی تھی, وہ تمام مردوں کو قتل کر دیتی تھی اور سب تمام عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیتی تھی. وی سی ان دا سینکشن آف سچ اے لا دیٹ دا گریک ڈیمڈ اٹ اے پازیٹیو نیسیسٹی ٹو الاؤ ہز ہیٹریڈ ٹو بریک فورتھ انمپیڈڈ. کہتا ہے یہ بڑی اچھی چیز تھی کیونکہ اس سے ان کا جو غصہ تھا نا وہ باہر نکل آتا تھا. ان سچ مومنٹس دا کمپریسڈ اینڈ سوولن فیلنگز ریلیوڈ اٹ سیلف. دا ٹائگر باؤنڈڈ فورتھ, اے voluptuous cruelty shone out of his fearful eyes. یعنی کہ یہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے, اس کرولٹی کو جو کہ گریکس کیا کرتے تھے کہ تمام مردوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں بچوں کو غلامی کے اندر بیچ دیتے تھے. نیچے آگے لکھتا ہے دی امپاسبل کلاس. کہتا ہے پاورٹی, چیئرفلنس اینڈ انڈیپینڈنس, اٹ از پاسبل ٹو فائنڈ دیز تھری کوالٹیز کمبائنڈ ان ون انڈیویجول. یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ غریب بھی ہو اور خوش بھی ہو اور انڈیپینڈنٹ بھی ہو. مگر آگے وہ کہتا ہے پاورٹی, چیئرفلنس اینڈ سلیوری, یعنی کہ غربت بھی ہو, بندہ خوش بھی ہو اور غلام بھی ہو. دس از لائک وائز اے پاسبل کمبینیشن. کہتا ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی. اینڈ آئی کین سے نتھنگ بیٹر ٹو دا ورکمن ہو سرو ایز فیکٹری سلیوز, presuming that it does not appear to them altogether to be a shameful thing to be utilized
as they are, as the screws of a machine and the stop gaps as it were of the human spirit of invention. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کو یہی چیز اپنا لینی چاہیے کہ اگرچہ وہ سکروز ہیں مشین کے اندر, وہ سٹاپ گیپس ہیں, وہ مشین کا ایک پرزہ حصہ ہیں, اور وہ غربت میں بھی رہ رہے ہیں اور ان کا ستیہ ناش بھی ہوا ہے, مگر وہاں پہ ان کو اس غلامی میں ہی خوش ہونا چاہیے. یہ جناب عالی وہ لکھ رہے ہیں دا ڈان آف ڈے میں. نیچے لکھتے ہیں, if I had had the nobility of the nobly born in their looks and bearing, there would perhaps have been no socialism in the masses of the people. یعنی اگر اپر کلاس لوگ جو ہے نا وہ ذرا نوبل ہوتے ہیں نا, اور ان کے کپڑے اور ان کا چہرہ اور ان کی مونچھیں اور ان کے بال وغیرہ یہ سب چیزیں نوبل ہوتی, تو سوشلزم پیدا ہی نہیں ہوتا. For these are really ready for slavery of every kind, provided that the superior class above them constantly shows itself legitimately superior and born to command by its noble presence. کہ عام لوگ جو ہے نا وہ غلام بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہر وقت تیار ہوتے ہیں, بشرط ہے کہ جو اوپر والا طبقہ ہے نا اس کو آتا ہو کہ آقا بننے کا طریقہ کیا ہے. یہ جناب عالی نیچے صاحب لکھتے ہیں دا جوائفل وزڈم میں. مزید آگے وہ کہتے ہیں, نو کلچر وداؤٹ سلیوری, ایوری ایلیویشن آف دا ٹائپ آف مین ہیز ہدرٹو بین دا ورک آف این ایرسٹوکریٹک سوسائٹی اینڈ سو اٹ ول آلویز بی. یہ نہیں کہ صرف طبقاتی سماج کے اندر ایرسٹوکریسی نے ہی آرٹ اور کلچر ڈیولپ کیا, مگر وہ کہتا ہے ہمیشہ ہی ایسے ہوگا, کبھی یہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. A society believing in a long scale of gradations of rank and difference of worth among human beings and requiring slavery in some other form or other. یہ Beyond Good and Evil میں وہ لکھتا ہے کہ یعنی کہ غلامی ہمیشہ قائم رہے گی کسی نہ کسی شکل میں, اور در حقیقت یہی ایک گارنٹی ہے کلچر کی اور سویلائزیشن کی. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہ ہوتا رہے گا. ایکوالٹی کا خواب بھول جانا چاہیے, ایرسٹوکریسی اور سلیوری کو سپورٹ کرنا چاہیے. مزید نیچے لکھتے ہیں the necessity of exploitation کے بارے میں, quote, exploitation does not belong to a depraved or imperfect and primitive society. Exploitation کوئی دقیانوس بات نہیں ہے, کوئی depraved بات نہیں ہے, کوئی imperfect یا primitive پرانی بات نہیں ہے. It belongs to the nature of the living being as a primary organic function. It is a consequence of the intrinsic will to power, which is precisely the will to life. Exploitation جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے, اس لیے اس کو کبھی ختم ہی نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ آف کورس مارکس کی نفی کی جا رہی ہے اور تمام سوشلسٹ سوچ کی نفی کی جا رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں. ایکسپلائٹیشن اگر ختم ہوگی تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی. مزید وہ کہتا ہے کنسرننگ دا فیوچر آف دا ورکمین, ورکمین شوڈ لرن ٹو ریگارڈ دیئر ڈیوٹیز ایز سولجرز ڈو. ان کو یہ سوچنا چاہیے جو مزدور ہے کہ جیسے وہ ایک سپاہی ہیں. دے ریسیو امولمنٹس, انکمس, بٹ دے ڈو ناٹ گیٹ ویجز. دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین ورک ڈن اینڈ منی ریسیوڈ. دی انڈیویجول شوڈ according to his kind be so placed as to perform the highest that is compatible with his powers. بس جس طرح سولجر ہوتا ہے وہ بس جہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر دے, اسی طرح مزدور کو کوشش کرنی چاہیے کہ بس وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے. یہ چیز بھول جائے کہ اس کے کام کا کوئی اس کی ویجز سے تعلق ہے, اس کی اجرت سے تعلق ہے. ویجز اس کو کچھ بھی نہ ملے, اس کو زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے, اندازہ کریں. تو یہ اس کا نقطہ نظر تھا غریبوں کے لیے. غریبوں کو یہ کہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ امیروں کے لیے کام کرو اور بھول جاؤ کہ تمہاری ویجز کیا ہیں اور کیا نہیں. Workmen ought to live as the bourgeois do now, but above them, distinguishing themselves as the superior caste by the simplicity of their wants. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بورژوازی سے اگر تم نے اوپر آنا ہے تو اوپر آنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے. تم یہ کہو کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے, مجھے گھر بھی نہیں چاہیے, مجھے اپنے بچوں کے لیے تعلیم نہیں چاہیے, مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ہیلتھ کیئر نہیں چاہیے. اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے. That is to say they should live in a poorer and simpler way and yet be in the position of power. یہ ان کو کہتا ہے بڑے پاورفل ہو جاؤ گے تم اگر تم غریب غربت میں رہو گے تو غربت میں ہی تمہارا بڑا بھلا ہے. For lower orders of mankind the reverse valuations hold good. It is a matter of implanting virtues in them, absolute commands, terrible compulsory methods, in order that they may rise above mere ease in life. The remainder may obey, but their vanity demands that they may feel themselves dependent not upon great men but upon principles. یہ وہ لکھتا ہے will to power میں, یعنی کہ جو اوپر والا طبقہ اس نے کمانڈ کرنا ہے اور جو نیچے والا طبقہ اس نے محکوم ہی رہنا ہے. سو یعنی کہ نیچے کے لیے سلیوری کا معاملہ کوئی ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ نہیں تھا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سویلائزیشن اور کلچر کی فاؤنڈیشن ہے, اور مزید یہ کہ اس کو کبھی ختم ہی نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ کوئی اپالوجی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ سلیوری بڑی بری چیز تھی. انفیکٹ ایک ایرسٹوکریسی کی ضرورت ہے جو کہ ڈومینیٹ کرے. ایکسپلائٹیشن نیچرل ہے, نیسیسری ہے, جسٹیفائڈ ہے. یہ بالکل کہنا کہ ایکسپلائٹیشن ہم ختم کر دیں گے غلط بات ہے. آپ نے سن لیا, کلیئر ہوگی بات. اس کے ساتھ ساتھ
نیچے یہ کہتا ہے کہ میں جمہوریت کے بھی خلاف ہوں. لکھتا ہے کوٹ مونارکی ریپرزینٹس the belief in a man who is completely superior, a leader, a savior, a demigod. مونارکی کے اندر جو بادشاہ اس کو تو لیڈر نہ صرف مانا جاتا ہے بلکہ ایک طرح سے اس کو مجازی خدا مانا جاتا ہے. aristocracy represents the belief in a chosen few in a higher caste. aristocracy میں یہ ہے کہ ایک بندہ نہیں ہے, چند لوگ ہیں مگر وہ ہائر کاسٹ ہے. ڈیموکریسی ریپرزینٹس disbelief in all great men and in all elite societies. جمہوریت جو ہے وہ ایلیٹ کے خلاف ہے اور گریٹ مین کے خلاف ہے. everybody is everybody else's equal, at bottom we are all herd and mob. یعنی کہ ہم تو اس ہرڈ بن چکے ہیں, ہم تو شیپل بن چکے ہیں, کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ تو سب کو برابر قرار دے دیتا ہے. اب یہ کتنی ابسرڈ قسم کی آرگیومنٹ ہے. جمہوریت جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سب کے برابر کے حقوق ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب جو ہے اپنی ایبلٹیز میں برابر ہیں, مگر یہی نیچے نے کہا ہے. کہتا ہے I am opposed also to socialism because it dreams ingenuously of goodness, truth, beauty and equal rights. کہتا ہے انارکی بھی یہی کہہ رہی ہے. I am opposed to parliamentary government and the power of the press because they are the means whereby cattle become masters. اندازہ کریں وہ غریبوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو کیٹل ہے, یہ ماسٹرز نہیں کبھی بن سکتے, یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں, یہ تو مجھے گائیں ہیں, ان کو کبھی ماسٹرز بنانا یہ جمہوریت اور سوشلزم کی بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور اسی لیے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. اور ہاں اگر کوئی یہ کہے دی آرمنگ آف دا پیپل کہ لوگ جو ہیں وہ بغاوت کریں, ہتھیار اٹھا لیں, کہتا ہے اٹ مینس ان دی اینڈ دی آرمنگ آف دا موب. یہ تو موب کو آن کر کے دینے کے برابر ہے, اس کے تو میں ٹوٹلی خلاف ہوں. جناب حوالے آپ کے سامنے, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. نیچے کے لیے ڈیموکریسی ایک ہرڈ مینٹیلٹی تھی, اور وہ کہتا ہے دیر از نو ورس اینڈ نو مور تھرا انجریز آف فریڈم دین لبرل انسٹیٹیوشنز. لبرل انسٹیٹیوشنز تو بالکل ہماری آزادی کو تباہ و برباد کر دیں گے. دیر افیکٹس آر نون ویل انف. دے انڈرمائن دا ول ٹو پاور. ول ٹو پاور کا مطلب ہے کہ میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں, اختیار حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں پاور چاہتا ہوں, یہ اچھی چیز ہے. نیچے کہتا ہے یہ تو تباہ کر دیتی ہے جمہوریت. دے اور لبرلزم دے لیول ماؤنٹین اینڈ ویلیز, یعنی کہ جو پہاڑ ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے, ویلی جو ہے اس کو اٹھا دیتا ہے, ماؤنٹین کے لیول پہ لے آتا ہے. اینڈ کال دیٹ مورالٹی, اور اسی کو وہ مورالٹی کہتے ہیں. دے میک مین اسمال, کاورڈلی اینڈ ہیڈونسٹک. ایوری ٹائم اٹ از دا ہرڈ اینیمل دیٹ ٹرائمس ود دیم. لبرلزم ان ادر ورڈز ہرڈ اینیملائزیشن. اندازہ کریں آپ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لبرلزم جو وہ انسان کو جانور بنا دیتا ہے, اس سینس میں کہ وہ سب کو برابر کر دیتا ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کو برابر تسلیم کر دیتا ہے, اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. انفیکٹ نیچے کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا مسئلہ کرسچینٹی سے ہی شروع ہوا تھا, جس کو وہ سلیو ریولٹ کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے یہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور یہ جو سوشلسٹ موومنٹ ہے, دس از دی ایئر آف دا کرسچن موومنٹ. یہ بھی بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں وہ لکھتا ہے. تو لہٰذا وہ کرسچینٹی کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کیونکہ کرسچینٹی نے یہ سبق پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام لوگ برابر ہیں. آف کورس اسلام نے بھی یہ سبق پڑھایا, جوڈازم نے بھی یہ سبق پڑھایا, اور نیچے اسی لیے ان کی مخالفت کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تمام لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں, میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. سو بیسکلی وہ یہ کہتا ہے ڈیموکریسی ایز اپوز ٹو دی ایرسٹوکریٹ آرڈرز, اٹ از نیسسری فار ہائر مین ٹو ڈکلیئر وار اپون دا میسز. آپ غور سے سنیں, وہ کہتا ہے ایلیٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عوام کے اوپر جنگ کر دے. جی ہاں, وہ جنگ کا اعلان کر دے عوام کے خلاف. ان آل ڈائریکشنز میڈیوکر پیپل آر جوائننگ ہینڈز ان آرڈر ٹو میک دیم سیلز ماسٹر. ہر طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ غریب غربا جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور اپنے آقاؤں کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں آقاؤں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور غریبوں کو کچل دینا چاہیے. ایوری تھنگ دیٹ پیمپرز, دیٹ سافنز اینڈ دیٹ برنگز دا پیپل اور ویمن ٹو دا فرنٹ آپریٹس ان فیور آف یونیورسل سفریج. وہ تمام چیزیں جو عوام کو مضبوط کرتی ہیں, عورتوں کو سامنے لیتی ہیں, اس کے نتیجے میں یونیورسل سفریج یعنی جمہوریت مضبوط ہو جاتی ہے. دیٹ از ٹو سے دا ڈومینین آف انفیریئر مین. اور اس سے وہ لوگ طاقتور ہو جائیں گے جو انفیریئر ہیں, جو ہم سے کم لوگ ہیں, یعنی کہ جو غریب غربا لوگ ہیں. بٹ وی مسٹ میک ریپرائزلز اینڈ ڈرا دا ہول اسٹیٹ آف افیئرز وچ کمنس ان یورپ ود کرسچینٹی ٹو دا لائٹ آف ڈے اینڈ ٹو ججمنٹ. یعنی کہ سارے کے سارے مسئلے کو ختم کرنا ہے. کرسچینٹی نے مسئلہ پیدا کیا, پھر انلائٹنمنٹ میں آیا, فرینچ ریولوشن میں آیا, ڈیموکریسی میں آیا, سوشلزم میں آیا. اس سارے مسئلے کو حل کرنا ہے. ایلیٹزم زندہ باد, عوام مردہ باد. یہ دیکھیں, یہ کوئی میٹافرز نہیں ہے. He really meant these things. وہ کہتا ہے quote, we regard the democratic movement not only as a degenerating form of political organization, نہ صرف یہ کہ اس نے پالیٹکس کو ڈیجنریٹ کر دیا ہے, but as equivalent to the degenerating a winning type of man. اس نے انسان کو بھی نیچے گرا دیا ہے, as involving his mediocrizing and depreciation. انسان کو نیچا کر دیا اس نے. کس نے؟ جمہوریت نے.
اندازہ کریں آپ. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ نیچے جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ڈیموکریسی میڈیوکریٹی ہے, ہرڈ مینٹیلٹی ہے, ڈکلائن آف کلچر ہے اور ہاسٹیلٹی ہے ایرسٹوکریسی کے لیے اور ایلیٹس کے لیے, اور وہ ایلیٹ کے حق میں تھا, اور ایلیٹ سے وہ یہ کہتا تھا کہ جنگ کر دو عوام کے خلاف, دباؤ ان لوگوں کو, سلیو بناؤ ان لوگوں کو, اور فخر کرو اپنی ایلیٹزم پہ اینڈ سو آن. اسی طرح وہ مردوں کو بھی یہ کہتا تھا کہ عورتوں کو بھی دبا دینا. فیمنزم کا سخت ترین وہ دشمن تھا. وہ کہتا تھا women are subordinate by nature. quote, when a woman has scholarly inclinations, اگر وہ لکھنے پڑھنے کا کام سنبھال لے, there is usually something wrong with her sexuality. اس کا مطلب ہے اس کی sexuality, اندازہ کریں, خراب ہے, وہ شاید کو مرد بن گئی ہے. barrenness itself conduces to a certain masculinity of taste. man indeed is, if I may say so, the barren animal. اندازہ کریں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرٹائل نہیں ہے, اسی لیے اس کو پڑھنے لکھنے اور کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, وہ مرد بن گئی ہے اس لیے وہ کتابیں پڑھ رہی ہے. تو اتنی ریئیکشنری قسم کی بات آپ اندازہ کر سکتے ہیں. وہ کہتا تھا کہ عورت کو تو مرد کی پراپرٹی اور پوزیشن ہونا چاہیے. کہتا ہے کوٹ, مین شیل بی ٹرینڈ فار وار اینڈ ویمن فار دا ریکریشن آف دا وارئر, آل ایلس از فالی. یعنی کہ مرد کا صرف اور صرف کام یہ ہے جنگ کرنا, اور عورت کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ جنگ کرنے والے کو پیدا کرنا, باقی تمام چیز فالی ہے. فالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے وقوفی ہے. یہ تاس اسپوک زاراٹھوسٹرا میں وہ کہتا ہے, تو اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ نیچرلی جھوٹ بولتی ہیں, ڈسیپٹیو ہے. کوٹ, یو آر گوئنگ ٹو ویمن, ڈو ناٹ فرگیٹ دا وپ. یہ 10 اسپوک زاراٹھوسٹرا میں نیچے جو ہے اپروونگلی کوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو کتنی صحیح بات کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کو وہ انڈورس کرتا ہے. وہ کہتا ہے فیمنزم تو عورتوں کو ڈی فیمنائز کر دیتا ہے. جناب علی, یہ اس وقت لکھ رہا ہے جب 19 سینچری کا فیمنزم تھا, جو آج کے فیمنزم سے بہت ہی مختلف تھا. اس وقت تو عورتیں صرف یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں پڑھنے لکھنے کی اجازت دے دو. اس وقت عورتیں صرف یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دو. تو اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس سے عورتیں ہی نہیں رہیں گی. کوٹ, دی ایمانسپیشن آف ویمن, ہر انڈیپینڈنس فرام دا مین از بینگ اٹمپٹڈ ان دا کروڈسٹ فارم. وہ کہتا ہے عورتوں کا بایولوجیکل کام صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ریپروڈیوس کرے اور یہ واریئرس کو ریکریٹ کریں. اس کے علاوہ یہ جو فیمیل ایمانسپیشن کی بات ہے, یہ ڈکلائن آف سویلائزیشن ہے, تہذیب کا فال ہے, یہ ڈکلائن اور ڈیکیڈنس آف مین کائنڈ کی نشاندہی ہے. اور وہ کہتا تھا کہ فیمنزم جو ہائرارکی کے خلاف ہے, ایرسٹوکریسی کے خلاف ہے, ہائر کلچر کے خلاف ہے, اور وہ بیسکلی ان نیچرل چیز ہے, اور وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کہ اپنی فیمنینٹی سے دور ہو چکے ہیں. تو یہ ہے اس کا نقطہ نظر. جہاں پہ وہ جمہوریت کی اتنی مخالفت کر رہا ہے, جہاں پہ وہ فیمنزم کی اتنی مخالفت کر رہا ہے, تو ظاہری بات ہے سوشلزم کی بھی اس نے مخالفت کرنی تھی. وہ یہی کہتا تھا کہ سوشلزم جو ہے وہ ڈیکیڈنس کی نشاندہی ہے, لیولنگ کی نشاندہی ہے, بڑی غلط چیز ہے, یہ ہے وہ ہے. کہتا ہے کوٹ, سوشلزم از دا فینٹاسٹک ینگر بردر آف آلموسٹ ڈیکریپٹ ڈیسپوٹزم which it wants to inherit. Its efforts are in the deepest sense reactionary, for it desires such an abundance of state power as only despotism has ever possessed. In order to carry out its measures, it needs an unconditional obedience of the citizens of the states. It drives to the annihilation of the individual. یعنی اس میں تو انڈیویجویلٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی. اگر سرمایہ داری نظام ختم ہو گیا تو انڈیویجویلٹی ہی ختم ہو جائے گی. اندازہ کریں, جو کہتا ہے سوشلزم, پیورٹینزم, فلسطینزم, کرسچینٹی, یہ تمام چیزیں جو ہیں دیز آر ایلوٹروپک فارمز آف ڈیموکریسی. جمہوریت کی مختلف قسم کی شکلیں جس میں کوانٹٹی کو اہمیت دی جاتی, کوالٹی کو اہمیت نہیں دی جاتی. اور اگر آپ نے یہ فکرہ علامہ اقبال میں سنا تو علامہ اقبال نے یہ فکرہ نیچے سے لیا تھا. اور وہ کہتا ہے آف دا ویک اینڈ ٹیمرس اگینسٹ دا اسٹرانگ اینڈ انٹرپرائزنگ, آف دا باچڈ اگینسٹ دا فٹ. یہ تمام فلسفہ جو ہے وہ کمزور کی حمایت کرتا ہے, غلام کی حمایت کرتا ہے, طاقتور کے خلاف ہے, ڈاڈے کے خلاف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈاڈے کے خلاف ہے یہ تمام فلسفہ, اور ہونا بھی اس کو چاہیے, کیونکہ ڈاڈا جو ہے وہ ڈاڈا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی سپیریئر کوالٹیز ہیں. وہ ڈاڈا اس وجہ سے کیونکہ تاریخ میں وہ آرگنائز ہوا, اور آرگنائز ہو کے اس نے دوسرے کو کچل دیا. اور اگر دوسرے جو ڈاڈے نہیں ہیں, جو مظلوم ہیں, جو محکوم ہے, وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں تو وہ اپنی فریڈم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال نیچے کہتا ہے سوشلزم از دا ریوولٹ آف دا ہرڈ مینٹیلٹی. سوشلزم کہتا ہے کوٹ, اور دا ٹیرنی آف دا مینسٹ اینڈ دا موسٹ برین لیس, دیٹ از ٹو سے دا سپرفیشل اینڈ دی انویس اینڈ دا مرمرز brought to its zenith is as a matter of fact the logical conclusion of modern ideas and their latent anarchy. یعنی کہ یہ تو سب سے بدترین لوگوں کا ایک نقطہ نظر ہے, جو لوزرز ہیں ان کا نقطہ نظر ہے. But in the genial atmosphere of democratic well-being, the capacity for forming resolutions or even for coming to an end at
all is paralyzed. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی سوشلزم ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو کہ غریب غربا کو اکٹھا کر دے گا, جس کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہیں سب بیکار لوگ. اور دوسرا یہ کہ جو جدید خیالات ہیں سوشلزم اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے, اور میں لہٰذا ان جدیدیت اور ان جدید خیالات یعنی انلائٹنمنٹ کے خیالات کے خلاف ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشلزم آ گیا تو پھر کوئی کام دنیا کے اندر ہوگا ہی نہیں, کوئی چیز ہم مینیج ہی نہیں کر سکیں گے. آگے نیچے کہتا ہے the most short-sighted, perhaps the most honest, and at any rate the noisiest species of men of the present day are friends the socialists. Believe, hope, dream, and above all scream and scribble almost the opposite. In fact, one already reads their watchword of the future, free society, on all tables and walls. Free society? Indeed, indeed. But you know, gentlemen, sure enough whereof one builds it, out of wooden iron, out of the famous wooden iron, and not even out of wooden. یعنی کہ یہ تو ہمیں لوہے کے اندر جکڑ دیں گے, یہ جو سوشلسٹ ہیں, ہم ایلیٹ کے لوگوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دینا ہے, ان سے بچ کے رہنا ہے. اور مزید یہ کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نیچے جو ہے وہ بڑا ریشنلسٹ ہے, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل ٹوٹلی ریشنلزم کے خلاف ہے. وہ انلائٹنمنٹ کی ریشنلسٹ ریولوشن کے ٹوٹلی خلاف ہے. ٹوٹلی وہ کہتا ہے کہ یہ غلط چیز ہے, اور اس کے بالکل برعکس وہ اپنی آرگیومنٹس دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ that which causes philosophers to be regarded half trustfully and half mockingly is not the often repeated discovery of how innocent they are, how often and easily they make mistakes and lose their way, in short how childish and childlike they are, but that there is not enough honest dealing with them, whereas they all raise a loud and virtuous outcry when the problems of truthfulness is even hinted at in the remotest manner. یعنی کہ ان فلاسفرز کو, ان سائنٹسٹ کو لوگ بڑا سیریسلی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں بڑی ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, مگر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل میں اس معاملے کو سیریسلی لیا ہی نہیں کیا. They all pose as though their real opinions had been discovered and attained through the self-evolving of a cold, pure, divinely indifferent dialectic. یہ تمام یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے خیالات جو ہیں اس میں ہماری کو پرسنل بائسز شامل نہیں ہیں, وہ ایک کولڈ, ایک صاف شفاف ڈائلیکٹک کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اور جو دوسرے خیالات ہیں وہ تو مسٹکس ہیں, who fairer and foolish talk of inspiration, وہ انسپریشن کی بات کرتے ہیں کہ الہامی نالج ان کو آیا ہے, ہم سائنس کی بات کرتے ہیں. اب نیچے کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے. In fact, a prejudiced position, idea or suggestion which is generally their heart's desire, abstracted and refined, is defended by them with arguments sought out after the event. جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں کاش یہ ہو جائے, کہتا ہے وہ اسی کو بیسکلی سائنس بنا کے پیش کر دیتے ہیں. وہ کوئی سائنس ہوتی ہی نہیں, سائنس ہے ہی نہیں, آبجیکٹیوٹی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام فلاسفر سائنٹسٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سچائی کی تلاش کریں, در حقیقت وہ اپنی دل کی خواہشات کو سائنس بنا کے یا سچ بنا کے پیش کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. تو اسی لیے وہ کہتا ہے but what forces it into that unqualified will for truth is the faith in the ascetic ideal itself, even though it takes the form of its unconscious imperatives. Make no mistake about it, it is the faith, I repeat, in a metaphysical value, an intrinsic value of truth, of a character which only warranted and guaranteed in this ideal. It stands and falls with that ideal. Judged strictly, there does not exist a science without its hypothesis. The thought of such a science is inconceivable, illogical. A philosophy, a faith must always exist, first to enable science, to gain thereby a direction, a meaning, a limit and method, a right to existence. سوری میں نے بہت لمبا پیسیج آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, اور آپ اگر انگریزی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کہیں گے کہ بابا کیا کی رہا ہے. میں سمجھاتا ہوں, بابا یہی کہہ رہا ہے کہ سائنٹسٹ نے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کر دی ہے, ایک میٹا فزیکل, ایک ریلیجس قسم کا آئیڈیا پیدا کر دیا ہے کہ ایک سچائی ہے اور ہم اس سچائی کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور کیونکہ ہم نے اس سچائی کی جو جستجو ہے اس کو ایک میٹا فزیکل چیز بنا دیا, اس کو خدا ہی سمجھ لیا ہے, اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بیبے اور اچھے قسم کے لوگ ہیں. در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تمام سائنس کے پیچھے ایک ریلیجس قسم کا ویو ہے. وہ کہتا ہے کوٹ, the belief on which our faith in science is based has remained to this day a metaphysical belief. میٹافزیکل کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلیجس بلیف ہے. سائنس میں جو بلیف ہے وہ ریلیجس بلیف ہی ہے, اس میں اور ریلیجن میں کوئی خاص فرق ہی نہیں ہے. یہ وہ لکھتا ہے جناب
جناب عالی آن دا جینیالوجی آف مورلز, جو کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ آئیڈیا بھی جڑا ہوا ہے کہ کوئی انسان ترقی نہیں کر رہا, تاریخ میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی, کیونکہ انلائٹنمنٹ والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم مختلف ادوار سے گزر رہے ہیں اور انسانیت ترقی کر رہا ہے. وہ ٹوٹلی اس تصور کے خلاف تھا. تو کہتا تھا پروگریس ہے ہی کوئی چیز نہیں. انفیکٹ وہ کہتا ہے کوٹ, مین کائنڈ ڈز ناٹ ایڈوانس, اٹ ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ. انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انسانیت نما کوئی چیز نہیں ہے. مختلف لوگ ادھر ادھر ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں, مگر انسانیت ایک ہولسٹک چیز کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے دیر آر اونلی مین who invent fables of progress to console themselves. انسان جو ہے اور فرد جو ہے وہ یہ کہانیاں بنا دیتے ہیں کہ نہیں جی تاریخ میں بڑی ترقی ہو رہی, ایسی کوئی ترقی ہو ہی نہیں رہی. لہٰذا تاریخ کے حوالے سے اس کا تصور یہ تھا, ناہلزم کا تصور, کہ بیسکلی تاریخ میں انسان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سچ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حقیقت ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ موریلٹی ہو. کہتا ہے کوٹ, what does nihilism mean? That the highest values devalue themselves. The aim is lacking. Why finds no answer. اس سوال کا جواب کوئی نہیں کہ کیوں, آخر کار یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, اس کا جواب وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. یہ ہے دا ول ٹو پاور میں. اور مزید وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ پروگریس نہیں ہے تو ہمیشہ ہر چیز تاریخ میں اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے, تاریخ آگے نہیں بڑھتی بلکہ تاریخ گھوم رہی ہوتی ہے, اور اس کو وہ نام دیتا ہے ایٹرنل ریکرنس. اس کا بڑا فیمس پیسیج ہے جو آپ کو جلدی سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بڑا لمبا پیسیج ہے, انگریزی میں آپ انجوائے کریں گے, اگر اردو ہے تو تھوڑا سا اسکپ کر لیں آگے. واٹ اف سم ڈے اور نائٹ a demon were to steal after you into your loneliest loneliness and say to you, this is life as you now live it and have lived it. You will have to live once more and innumerable times more, and there will be nothing new in it. But every pain and every joy and every thought and sigh and everything unutterably small or great in your life will have to return to you. You all in the same succession and sequence. Even this spider and this moonlight between you and the trees, and even this moment and myself, the eternal hourglass of existence is turned upside down again and again, and you with it speck of dust. Would you not throw yourself down and gnash your teeth and curse the demon who spoke thus? Or have you once experienced a tremendous moment when you would have answered him, you are a god, and never have I heard anything more divine. یعنی کہ اگر آپ کو آ کے اینجل یہ کہہ دے یا ڈیمن یہ کہہ دے کہ جناب عالی زندگی کے اندر کوئی نئی چیز ہوتی نہیں, کوئی ترقی نام کی چیز ہی نہیں ہے, جو چیز آپ آج ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ آپ نے 1000 دفعہ ایکسپیرینس کی ہے, اور وہ 1000 دفعہ بلکہ انفینٹلی آپ مزید آگے ایکسپیرینس کریں گے, کوئی نئی چیز ہو ہی نہیں رہی تھا انسانی تاریخ میں, ناممکن ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ تم بہت بڑے ڈیول ہو, سیٹن ہو, یا آپ یہ کہیں گے کہ یو آر اے گاڈ, کیونکہ آپ نے جو مجھے بات کہی ہے یہ بات تو ڈیوائن قسم کی بات ہے. یعنی کہ میٹافورکلی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ بیسکلی دیر از نتھنگ نیو ان لائف. یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ انلائٹنمنٹ کے اس آئیڈیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ انسانی تاریخ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. ہیگل کے اس آئیڈیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ انسانی تاریخ کانٹرڈکشنز کے نتیجے میں اگلے اور اگلے مرحلے میں جاتی ہے. اور مارکس کے بھی آبویسلی اس آئیڈیا کو چیلنج کر رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے اسٹیجز آف ہسٹری ہیں اور پروڈکٹیو فورسز کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں سوسائٹی آگے کی طرف بڑھتی ہے. تو یہ جو ایٹرنل ریکرنس کی بات ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. کل بھی ہم پیڑے تھے, آج بھی ہم پیڑے, ہمیشہ ہی اسی طرح رہیں گے, اور اس میں کوئی تبدیلی. یہ بہت پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نائلزم جو ہے وہ ٹوٹلی ایک پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو ہے. اور پھر مزید وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انفیکٹ وہ کہتا ہے دیر آر نو فیکٹس اونلی انٹرپریٹیشنز. وہ لکھتا ہے کوٹ, اگینسٹ پازیٹیوزم which halts at phenomena there are only facts. I would say no, facts is precisely what there is not. Facts ہے ہی نہیں, only interpretation. صرف اور صرف آپ کا perspective ہے, interpretations ہے. We cannot establish any fact in itself. Perhaps it is nonsense to want such a thing. یعنی دا تھنگ ان اٹ سیلف, جس کی کانٹ نے بات کی کہ میرے سبجیکٹو تھاٹ سے باہر ایک آبجیکٹو دنیا ایگزسٹ کرتی ہے اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے یہ ہے ہی نہیں. دا تھنگ ان اٹ سیلف سمپلی ڈز ناٹ ایگزسٹ. یہ صاف صاف یہاں پہ نیچے نے کہہ دیا, اور اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ہی نہیں ایگزسٹ کرتی, کیونکہ اگر دا تھنگ ان اٹ سیلف ایگزسٹ نہیں کرتی تو سائنس کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ اٹ از اسٹل اے میٹافزیکل فیتھ upon which our faith in science rests. یہ ایک ریلیجیس قسم کا فیتھ ہے ہمارا سائنس پہ. That even we seekers after knowledge today, we godless anti-metaphysicians, still take our fire too from the flame lit by a faith thousands of years old, which was also Plato's faith that God is truth. یعنی کہ کچھ سچائی ہے اور اس سچائی کا نام ہے
اللہ یا اس سچائی کا نام ہے the truth. That truth is divine. سچائی جو ہے وہی در حقیقت ڈیوائن چیز ہے. کہتا ہے یہ ایک کرسچن فیتھ تھی, یہ ایک پلیٹو کی فیتھ تھی, اس کی فیتھ اور اس کی فیتھ میں کوئی فرق نہیں کرسچینٹی اور پلیٹو میں. But what if precisely this becomes more and more unbelievable if nothing proves to be divine anymore unless it be error, blindness, lies? What then? یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ایک میٹافزیکل بلیف ہے, اس کے حوالے سے ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ٹروتھ ہے یا ٹروتھ نہیں ہے یا گاڈ از ٹروتھ وغیرہ. یہ ٹوٹلی ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے. لہٰذا سائنس بیسکلی ایک ایکسٹینشن ہے آف دی اسیٹک آئیڈیل. یعنی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی خوبصورتی ہونی چاہیے, ایک بیوٹی ہونی چاہیے سماج کے اندر, اور اسی کو ہم سائنس بنا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے بیسکلی سائنس بہت سارے خوبصورت ترین محاورے, موبائل آرمی آف میٹافرز ہیں, محاورے ادھر ادھر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. کہتا ہے کوٹ واٹ دین از ٹروتھ, a mobile army of metaphors. یعنی کہ ایک فوج ہے محاوروں کی, ہم یوں محاورے پھینکتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ سچائی کوئی نہیں ہے. Metonyms and anthropomorphisms, in short, a sum of human relations which have been enhanced, transposed and embellished poetically and rhetorically, and which after long use seem firm, canonical and obligatory to a people. Truths are illusions which we have forgotten are illusions. یعنی یہ تمام چیزیں جن کو آپ سچ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں 2+2=4, کہتا ہے یہ سب چیزیں ایلوژن ہیں. ہم نے ان کو بیسکلی اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے کیونکہ یہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں, ہمیں سچ بولنا بڑی اچھی چیز ہے وغیرہ وغیرہ, ہمیں خوبصورت لگتی ہیں یہ محاورے, اس لیے ہم نے ان کو قبول کر لیا اور یہ اتنے ریپیٹ ہو چکے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم درست سمجھتے ہیں. سائنس از جسٹ another will to power, not neutral truth seeking. یعنی سائنس میں در حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں سائنس کر رہا ہوں, وہ در حقیقت اپنی will to power, وہ جو خود اختیار چاہ رہا ہے وہ اپنے لیے حاصل کر رہا ہے. نیچے کہتا ہے quote, the falseness of a judgment is to us not necessarily an objection to a judgment. In this respect, our new language may sound strangest. The question is to what extent it is life promoting, life preserving, species preserving, perhaps even species cultivating. The falsest judgment, to which synthetic judgments a priori belong, are the most indispensable for us without accepting the fictions of logic, without measuring reality against the purely invented world of unconditional and self-identical, without a constant falsification of the world by means of numbers. Man could not live. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آبجیکٹیولی ٹروتھ ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے, یا میں حقائق کو دیکھوں گا, میں ایویڈنس کو دیکھوں گا, یہ پوری میتھڈولوجی غلط ہے. صرف اور صرف ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کی اس بات سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی ول ٹو لائف میں اضافہ ہوتا ہے, ول ٹو پاور میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں, آپ کی زندگی کی پریزرویشن میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں. اگر اضافہ ہوتا ہے تو اچھی چیز ہے, اگر اضافہ نہیں ہوتا تو بری چیز ہے. اس کے علاوہ اور ٹروتھ کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سائنٹیفک کرائٹیریا آف ٹروتھ نہیں ہے, اور نیچے بھی اس بات کو مان رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو چیز سائنٹیفکلی جھوٹ ہے, صاف سائنٹیفکلی جھوٹ ہے, وہ بھی درست ہی ہے میرے نقطہ نظر میں, اگر وہ آپ کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے, اگر وہ آپ کو طاقتور بنا دیتی ہے. نیچے کہتا ہے quote, the world with which we are concerned is false. It is not a fact but a fable, an approximation on the basis of a meager sum of observations. It is in flux as something in a state of becoming, as a falsehood always changing but never getting near the truth. For there is no truth. کوئی سچائی نہیں ہے. جس دنیا کو آپ آبزرو کر رہے ہیں وہ ہر وقت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, اور ہماری اس کی آبزرویشنز بہت ہی کم ہیں, ہم کوئی اس میں سچائی سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ نے سمجھا کہ بیسکلی نیچے سائنس کو ٹوٹلی ریفیوٹ کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ نیچے کی جو میں نے آپ کو کوٹیشنز پڑھ کے سنائی اس سے کیا باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1 یہ کہ وہ ایکوالٹی کے بہت سا خلاف تھا. نمبر 2 یہ کہ وہ ایرسٹوکریسی اور ایلیٹزم کے حق میں تھا. نمبر 3 یہ کہ وہ غلامی کے حق میں تھا, اور نہ صرف یہ کہ پرانے زمانے میں غلامی ہونی چاہیے تھی مگر یہ کہ آج بھی غلامی ہونی چاہیے. نمبر 4 یہ کہ وہ جمہوریت کا سخت مخالف تھا. نمبر 5 یہ کہ وہ فیمنزم کا سخت مخالف تھا. اس کے بعد یہ کہ وہ سوشلزم کا سخت مخالف تھا. اس کے بعد یہ کہ وہ ریزن کا سخت مخالف تھا. اس کے بعد یہ کہ وہ ترقی کا سخت مخالف تھا, کہ تاریخ میں ترقی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ سائنس کا بھی سخت ترین مخالف تھا. اس لیے میں کہوں گا کہ اگر نیچے کو ہم اس کیٹیگری میں ڈالیں کہ بیسکلی نیچے انلائٹنمنٹ تھاٹ کی ہر ڈفرینٹ اینگل کی مخالفت کرتا تھا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی بلکہ 100% درست ہوگی. اب آپ ہی سوچئے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر انلائٹنمنٹ چاہتے ہیں یا وہ ریگریسو تھاٹ چاہتے ہیں, جس کے نتیجے میں آگے بڑھتے ہوئے فیشزم جرمنی کے اندر پیدا ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جو
فیشسٹوں کو پسند آئی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہٹلر کو پسند آئی، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے نازی پارٹی نے نیچے کو اپنا آفیشیل فلاسفر بنایا اور نیچے کی کتابیں چھاپ چھاپ کے وہ اپنے سولجرز کو دیتے تھے کہ یہ کتابیں پڑھو، بیٹل فیلڈ پر یہ کتابیں پڑھو. وہ ان کا آفیشیل فلاسفر ان چیزوں کی وجہ سے تھا کیونکہ نیچے بیسکلی انلائٹنمنٹ کے خلاف تھا اور نازیز بھی بنیادی طور پہ انلائٹنمنٹ کے سخت ترین مخالف تھے، جمہوریت کے مخالف تھے، فیمنزم کے مخالف تھے، سوشلزم کے مخالف تھے، ایکوالٹی کے مخالف تھے اینڈ سو آن. تو امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ نیچے کی پولیٹیکل فلاسفی در حقیقت کیا ہے. بہت شکریہ.